بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ٹی وی 63 کے پلیٹ فارم پر ہماری خوش قسمتی ہے کہ محمد فاروق خان صاحب انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ یہ ڈائریکٹر اور سینئر وائس چیئرمین ہیں برٹش پاکستانی فورم کے۔ یہ چیریٹی کا بھی پاکستان کے اندر کام کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ غریبوں کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برمنگھم میں ان کی ٹریول ایجنسی ہے، یہاں سٹافر روڈ پر ان کو باقاعدہ ٹریول کے لیے آفس ہے، اور یو کے میں ہیون ہومز کے نام سے کمپنی رجسٹر کی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جو آتھورائزڈ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر اگر کسی نے ریزیڈینشل یا کمرشل پلاٹ لینا ہو تو اس میں یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو لے کر دیتے ہیں۔ باقی اگر کسی کے پاس پاکستانی نیشنلٹی نہیں بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ برٹش پاکستانی فورم کے ماشاءاللہ آپ ڈائریکٹر ہیں، تو کس مقصد کے لیے آپ نے اور آپ کے جو ساتھی ہیں ٹیم ہے انہوں نے یہ برٹش پاکستانی فورم بنائی تھی؟ برٹش پاکستانی فورم میں جانے سے پہلے میں تو 1 سال تقریباً ہوا ہے ان کے ساتھ ہوں، یعنی اس فورم کے ساتھ ہوں، لیکن اس سے یہ پہلے سے یہ وجود میں آ چکی تھی۔ جو محترم ہیں اعجاز صدیقی صاحب چیئرمین ہیں، تو ان کے حوالے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی ایک پروگرام میں، اور اس میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسانیت کی خدمت کا کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے بھی، میرا شروع سے یہ شوق رہا ہے کہ میں بھی خدمت انسانیت کروں۔ اسی وجہ سے میں نے ہیلپ ہیومینٹی کے ٹرسٹ کے نام سے میں نے یو کے میں رجسٹرڈ چیریٹی رکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مجھے ایک اچھا پلیٹ فارم مل جائے گا، اور اس پلیٹ فارم سے مجھے کافی مدد ہوگی کہ میں لوگوں کے مسائل کی طرف جاؤں اور اس میں یہ کام کر سکوں۔ تو اس میں یہ تھا فورم میں کہ اس میں ہر کمیونٹی کے لوگ تھے، ہر مختلف طبقے کے لوگ تھے۔ کوئی بزنس مین تھا، کوئی نوکر پیشہ ہے، کوئی سیکورٹی کی جاب کرتا ہے، کوئی میڈیا سے تعلق ہے، مختلف حضرات تھے۔ تو ان کی وساطت سے میری وہ ریلیشن شپ اور بڑھتی چلی گئی۔ تو اس طرح کے میں نے ایونٹ بھی کیے اسی پلیٹ فارم سے، کم از کم کافی ایونٹ کیے، 5-6 ایونٹ کیے، تو جس میں کافی لوگوں کی تعداد آئی اور انہوں نے ہمیں سنا، اور اس میں ہم نے اپنا موقف بھی بیان کیا۔ اور یہ مین مقصد جو تھا میرا اس میں خدمت انسانیت تھی، تو یہ میرا اپنا شوق بھی تھا اور میری دلچسپی بھی اسی چیز میں تھی۔ کل جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے حوالے سے دن منایا گیا، تو اس میں ایک بہت ہی سکسیسفل پروگرام ہوا۔ موسم بھی خراب تھا، کافی دھند اور بارش تھی، لیکن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور لوگ پیچھے کھڑے ہوئے بھی تھے۔ تو یورپ کی سوسائٹی کے اندر اتنا ٹائم نکالنا، 2.5 گھنٹے کے لیے لوگوں کا آنا، تو یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کیسا پروگرام ہوا اور کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کیا؟ اس میں ہمارے ساتھی، جیسے آپ بھی ہمارے ساتھیوں میں ہی ہیں، دوستوں میں، اسی طرح دوسرے ساتھی ہیں، کاکڑ صاحب ہیں، شاہد کرنل ریٹائرڈ شاہد صاحب ہیں، گجر صاحب ہیں، صدیقی صاحب ہیں، دوسرے کافی اچھے اچھے دوست ہیں، راجیش تیاگ صاحب بھی آئے تھے اس میں پروگرام میں۔ تو اس میں جتنے ساتھیوں کی مدد ہوتی ہے نا، تو اس میں لوگوں کی ایک دلچسپی بڑھتی ہے کہ یہ پچھلے پروگراموں کو دیکھ کر وہ آتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس پروگرام میں جائیں۔ تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ہمارا سنا ہوا ہوتا ہے کسی کے حوالے سے کہ برٹش پاکستانی فورم کا ایک پروگرام ہے، تو وہ انہوں نے پہلے پروگرام کسی نے اٹینڈ کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ بہت اچھا ان کا پلیٹ فارم ہے، آپ بھی سنو جا کے۔ تو ہم قائد اعظم کے بارے میں، اپنے ملک پاکستان کے بارے میں ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ ہماری قائد اعظم نے جو کام کیا، ہمارے ملک پاکستان بنانے میں جو ہیلپ کی انہوں نے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور آپ نے ایک بہت خوبصورت الفاظ بھی کہے تھے کہ جس کی قبر پر لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روز دعا دیتے ہیں، تو وہ آخر عرش پہ جا رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اسی میں یعنی ملک کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ اب جیسے آج کل ملک کے مسائل کافی گھمبیر ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ کافی حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کافی تکلیفات کا سامنا بھی ہے، لیکن یہ ہے
کہ پاکستان پھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہے اور وہ انشاءاللہ تا قیامت حفاظت میں ہی رہے گا۔ آپ ہماری فوج کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنے محب الوطن ہوتی ہے، اس میں ٹھیک ہے لوگ آگے پیچھے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، سیاسی جو حریف ہوتے ہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ملک جو اچھے لوگوں کی وجہ سے بھی قائم ہے۔ ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ لوگ خود سے کچھ غلط کام کر رہے ہوں، مثلا کوئی ملاوٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی غلط پیشہ اختیار کر رہا ہے، کوئی چوری چکاری کر رہا ہے، یا کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، یا کوئی قتل غارت کر رہا ہے، تو یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کو نہ اسرائیل کہہ رہا ہے نہ انڈیا کہہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے اعمال ہیں۔ اور اس اعمال کی سزا پھر آتی ہے اسی صورت میں کہ مہنگائی بڑھتی ہے، آفات آتی ہیں، زلزلے کی شکل میں آتی ہیں، سیلاب کی شکل میں آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب یہ ٹھیک ہو جائیں، اب یہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اب آپ نے اگر دنیا میں دیکھا، آپ نے شام کو بھی دیکھا، آپ نے عراق کو بھی دیکھا، آپ نے لیبیا کو دیکھا، آپ نے افغانستان کو دیکھا، آپ نے کافی ملکوں کو دیکھا، فلسطین کو دیکھا کہ کتنا ان کو تباہ و برباد کیا گیا اور ان کو ساتھ ظلم ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی ہم اپنے پاکستان کی اگر بات کریں تو ہمارا ملک کتنی خوبصورتی کے ساتھ قائم بھی ہے اور اپنے جگہ مضبوط پلروں پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں اچھے اور ایماندار لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، اور ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو کبھی کسی میڈیا یا کسی اس کے سامنے نہیں آئے اور اپنی دعا میں صرف پاکستان کی خیر و عافیت چاہتے ہیں۔ اور اس میں کچھ برائیاں یہ ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایک ٹکڑا ہوا، پہلے ہمارا مشرقی پاکستان چلا گیا جو بنگلہ دیش کے نام سے ہے، پھر دوسرا ملک ہمارا آزاد کشمیر ہم سے الگ ہے، تو اس وجہ سے مقبوضہ کشمیر وہ الگ ہے ہم سے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اگر کچھ پایا ہے تو کچھ کھویا بھی ہے۔ کھویا اس طرح جیسے آپ نے ابھی نیوز سنی ہوگی کچھ دنوں پہلے کہ کوئی 7 لاکھ بندے تقریباً پاکستان سے ہجرت کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو مثال دوں، میں خود بیوروکریٹ میں رہ چکا ہوں، میں پاکستان میں کام کرتا رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش جب الگ ہوا تو اس نے سب سے پہلے پاکستان کے جو کراچی کے جو میمن برادری تھی اور جو بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کو اس نے اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ کیا کہ اپنے ملک میں اس نے مراد کا اعلان کر دیا کہ آپ لوگ جو آئیں گے میں اپنے ملک میں وہ مراد دینے کو تیار ہوں۔ وہ حسینہ واجد جو وہاں کی وزیر اعظم ہے، تو اس میں ہمارے کافی بڑے بڑے کاروباری حضرات وہ ہم ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ افسوسناک واقعات ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ہوئے کہ لاہور کے بادامی باغ، جیسے آپ نے سنا ہوگا نام بادامی باغ کا، جو آٹو ٹریڈرز کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اس میں بھی کافی کاروباری حضرات جو تھے وہ کینیڈا گئے۔ کینیڈا نے اس وقت، یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں تقریباً 95-97 کی، کہ اس وقت جو ہے ڈالر جو تھا، جو کینیڈین ڈالر امریکن ڈالر سے کم ہوتا ہے، تو اسے 37 کا ڈالر تھا، اور اس نے اعلان کر دیا کینیڈا نے کہ جو $1 لاکھ کے بزنس کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو فل نیشنلٹی وتھ فیملی دوں گا۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم، میں نام لینا نہیں چاہتا، اس وقت کے وزیر اعظم جو اس وقت اتنا میڈیا نام نہیں تھا، سوشل میڈیا صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا زیادہ تر، تو وہ ایئرپورٹ پہ جا کے منت کرنے لگے کہ آپ لوگ نہ جائیں، لیکن وہ پھر بھی سینکڑوں کی تعداد میں ملک پہ چھوڑ کے چلے گئے، جو انہوں نے $1 لاکھ جمع کیا اور اپنا ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ایک افسوسناک واقعات اب تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ملک کی 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ہمارے ملک کی ایک کاٹن ہے جس سے کپڑا بنتا ہے، دوسری جو ہے ہمارا چاول ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہم سے چھین لی گئی۔ وہ کس نے چھینی؟ ایک جو کاٹن گیا ہم سے، کراچی سے چلا گیا بنگلہ دیش۔ اب آپ یہاں پہ ایڈیڈاس میں چلے جائیں، آپ یہاں پہ موریسنز میں چلے جائیں، آپ ٹیسکو میں چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑی شاپ میں چلے جائیں، تو آپ کو وہاں پہ کاٹن کی شرٹ یا آپ کو جیکٹ یا آپ کو جو بھی لباس ہیں وہ آپ کو جو نظر آئیں گے اس پہ میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ 100% نہیں، کئی ٹائم % جو ہے وہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کاریگر بنا رہا ہے لیکن بنا وہ بنگلہ دیش میں رہا ہے۔ ہمیں یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک سانحہ ہے کہ ہمارا کراچی کا جتنا بڑا جو کراچی ایسی جگہ ہے جو ہمارے ملک کی ایک
دل آپ کہہ لیں، جیسے انسان کا دل اگر ہٹا دیا جائے تو انسان نہیں رہتا، تو جیسے کراچی کو ہٹایا جا رہا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ یہ کراچی ہٹتا ہے تو ہمارا ملک نہیں رہے گا، اللہ نہ کرے۔ لیکن میں یہ بار بار بات کرتا ہوں اپنے بزنس مینوں کو بھی، اپنے ان کو جو وہاں پہ سرمایہ دار ہیں اور وہ بزنس امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، میں ان سے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، بلکہ میں نے چیمبر آف کامرس لاہور اور پشاور اور اسلام آباد پنڈی میں بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ خدا را آپ لوگ جو ہے اس میں دلچسپی لیں، ایکسپورٹ میں دلچسپی لیں، امپورٹ میں اتنی نہ لیں جتنی ایکسپورٹ میں لیں، اور اچھی کوالٹی بھیجیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو چیمبر آف کامرس کی مثال دوں کہ انہوں نے یہاں سے جب چاول گیا، جہلم کا چاول ہمارا سب سے ٹاپ کا چاول مشہور تھا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ یو کے میں گورے جو تھے وہ رائس نہیں کہا کرتے تھے، چاول کو باسمتی کہتے تھے، باسمتی پاکستان کے ایک نام تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ دبئی کے تھرو انگلینڈ کو بھیجنا شروع کر دیا۔ کیوں دبئی کے تھرو کیوں بھیجا انہوں نے؟ اس وجہ سے اپنا ٹیکس بچا رہے تھے، وہاں پہ ریٹ کم تھا، انگلینڈ کا ٹیکس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسٹرلنگ میں ہوتا ہے۔ اب اس ٹیکس کو بچانے کے خاطر اپنے ملک کو انہوں نے وہ باتیں انہوں نے تباہی کی طرف لے جانے لگے، اپنے ملک کو نقصان دینے لگے۔ جب یہ ایکسپورٹ ہماری دبئی کے تھرو جانے لگی، انڈیا وہ چاول اٹھا لیا کرتا تھا۔ جب وہ چاول اٹھا کے اس میں وہ اپنی ملاوٹ کر کے وہی وہ انگلینڈ اسی پیکنگ میں، پاکستانی پیکنگ میں وہ یہاں آتا تھا۔ اب جب وہ یہاں پہ پاکستانی پیکنگ میں آئے گا اور اس میں وہ ملاوٹ ہوگی تو انہوں نے پابندی لگانی شروع کر دی، پھر کافی سال تک پاکستان کا چاول یہاں بند کیا گیا۔ مینگو پاکستان کی ایک سوغات تھی جو یہاں آ رہی تھی، اور اس کو بھی 2 سال تک پابندی لگائی گئی، وہ بھی اس میں بھی ملاوٹ کی گئی۔ اس میں جو ملاوٹ کہاں پہ کی گئی مینگو میں، جو اس کے اوپر کارپیٹ ہوتا ہے، جو وہ پکاتا ہے جب مینگو کو، کیونکہ وہاں پہ سخت حالت میں سبز یعنی گرین ہوتا ہے جب وہ مینگو یہاں پہ روانہ ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اور لیکن وہ جہاز میں پک جاتا ہے راستے میں کیونکہ اس کی گرمائش اتنی ہوتی ہے اسٹوریج کی، تو اس میں کاربیٹ ڈالا جاتا ہے جو مینگو کو جلد پکاتا ہے۔ اس کاربیٹ میں ہیروئن ملائی گئی اور اس میں یہاں پہ لایا گیا اور اس کو تباہی کی طرف لے جایا گیا۔ اس گورنمنٹ نے اس کو پھر 2 سال تک بند رکھا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے دشمن عناصر کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے، ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر طرف سے دشمن ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے ملک کو بچائے رکھتا ہے۔ یہ تھے محمد فاروق خان صاحب، ڈائریکٹر اور سینئر وائس چیئرمین برٹش پاکستانی فورم کے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ٹی وی 63 کے پلیٹ فارم پر کوئی بھی ساتھی جو خدمتیں انسانی کر رہا ہو، سوشل ان کے کانٹیکٹس ہوں، یا کوئی علمی گفتگو کرنا چاہے کہ آڈینس کو اس کا فائدہ ہو جائے، کسی قسم کا بھی آپ انٹرویو چاہتے ہیں آن لائن یا فیس ٹو فیس، ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ مفید لگتی، کوئی بھی چیز پسند آئی ہے، تو آپ آگے بھی اس کو واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا میں اس کو شیئر کر دیں۔ شکریہ، والسلام۔ السلام۔